بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آیت نمبر 37 سے اینڈ تک پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان یسألکموہا، اگر وہ اللہ تم سے مال طلب کرے، یعنی تم سے سوال کرے۔ کیا سوال کرے؟ کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ فیحفکم، اور تم سے زیادہ کی طلب کرے کہ تم زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تب خلو، تو تم بخل کرو گے۔ فیخرج، اور وہ نکالے گا ادغانکم، تمہارے دلوں کے میل کو، تمہاری عداوتوں کو۔ ہا انتم، ہو تم، ہا اولائی، وہی لوگ، تدعونا، تم بلائے جاتے ہو، لتنفقوا، تاکہ تم خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ فمنہم، پس تم میں سے کوئی، من یبخل، کوئی تو بخل کرتا ہے۔ وَمَن يَبْخَلْ، اور جو کوئی بخل کرے گا، فَإِنَّمَا، تو بے شک، يَبْخُلُ، اس کا بخل کرنا، النفسی، اسی کی جان کے لیے ہے۔ وَاللَّهُ الْغَنِيُّ، اور اللہ تو غنی ہے، یعنی اللہ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ وَأَنْتُمُ الْفُقَرَاءُ، اور تم سب ہی اس اللہ کی طرف محتاج ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، اور اگر تم پھر جاؤ، یعنی اللہ کے اس حکم کو نہ مانو، یستبدل، تو وہ بدل دے گا، قوماً غیرکم، تمہارے علاوہ اور لوگوں کو، یعنی تمہیں لے جائے گا اور لوگوں کو لے آئے گا تمہاری جگہ۔ ثم، پھر، لا یکونوا، نہ ہوں گے وہ لوگ، امثالکم، تمہارے جیسے۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں یہ فرما رہے ہیں، جیسے ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو۔ اگر اللہ نے مال دیا ہے، اس مال میں سے زکوٰۃ ادا کرو، اور اس زکوٰۃ کو دل کی خوشی سے ادا کرو۔ اس کے علاوہ، زکوٰۃ کے علاوہ بھی اگر تم صدقات، خیرات، کسی کی مدد کرتے ہو، اللہ فرماتے ہیں یہ تمہاری ہی جانوں کے لیے ہے۔ اور زکوٰۃ جو ہے انسان کے اوپر فرض ہے۔ اگر انسان کے پاس مال ہے تو زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شخص زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے سونے کو، چاندی کو، جو انہوں نے جمع کیا ہوگا، اس کو جہنم کی آگ میں تپائیں گے، اور اس سے ان کے چہروں اور پیٹھوں کو داغیں گے، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ وہ ہے جو تم جمع کر کے رکھتے تھے۔ یعنی اگر انسان زکوٰۃ ادا کرتا ہے تو اس کا مال جو ہے وہ پاک ہو جاتا ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت بھی ڈال دیتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيُخْرِجْ أَدْغَانَكُمْ، کہ اللہ جو ہے وہ تمہاری مخفی عداوتیں، تمہاری کراہت کو، تمہاری ناراضگی کو وہ نکالے گا، وہ ظاہر کر دے گا، کیونکہ مال جو ہے وہ خرچ کرنا انسان کی طبیعت کو ناگوار گزرتا ہے، اور انسان جو ہے وہ ٹال مٹول کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تم سے پورے مال تو نہیں طلب کر رہا کہ تم پورے کا پورا مال اللہ کی راہ میں دے دو، اور کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جو پورے کا پورا مال ہی اللہ کی راہ میں دے دے۔ اللہ تعالیٰ تو تمہیں بس یہ کہتا ہے کہ جو تمہیں اللہ نے مال دیا اس میں سے اس کا حق ادا کرو، لیکن تم بخل کرنے لگتے ہو، تم اس کے اندر سے زکوٰۃ بھی ادا نہیں کرتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ اگر تم بخل کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے تمہیں لے جائے گا، اور ایسی قوم کو لے آئے گا کہ جو اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اور وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس آیت کی تلاوت فرمائی صحابہ کے سامنے، تو انہوں نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، وہ ایسی کون سی قوم ہوگی کہ اگر خدا نخواستہ ہم احکام دین سے روگردانی کرنے لگیں تو بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو لائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت محفل میں موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ران پر ہاتھ رکھ کر فرمایا یہ اس کی قوم ہے، اگر دین حق ثریا ستارے پر بھی ہو تو یہ لوگ جو ہیں فارس کے لوگ وہاں پہ جا کر بھی دین کو حاصل کریں اور اس پر عمل کریں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے، اللہ کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں، یہ تمہارا خرچ کرنا تمہارے اپنے ہی، تمہارے وجود کے لیے ہے۔ اگر تم اللہ کی اطاعت کرو گے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ بڑھا چڑھا کے دے گا۔ اور اللہ فرماتے ہیں کہ اگر سارے کے سارے لوگ، جنات، انسان، ہر کوئی مل جائے اور اللہ کے خلاف ہو جائے
تو اللہ کی کسی چیز میں کمی نہیں کریں گے. اور اگر ساری کی ساری دنیا فرما بردار ہو جائے، انسان، جنات اور ہر چیز، تو کیا اللہ کی کسی چیز میں اضافہ کریں گے؟ نہیں. اللہ تو پہلے ہی غنی ہے، اللہ کو تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ سارا کچھ کرنا انسان کے اپنے ہی فائدے کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم اچھا کام یعنی کرو گے، دین کا کام کرو گے، دین کی حفاظت کرو گے، تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. لیکن اگر تم دین کے کام نہیں کرو گے، دین کی حفاظت نہیں کرو گے، اللہ کے احکامات کی تعمیل نہیں کرو گے، تو اللہ تعالیٰ کسی اور قوم کو لے آئے گا. وہ ایسی قوم ہوگی کہ جو اللہ کی فرما برداری کرے گی، اللہ کی ناشکری نہیں کرے گی. اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرنا جو ہے وہ ہمیں، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال خرچ کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، تو صدقہ جو ہے وہ 70 بلاؤں کو ٹالتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص سے ناراض ہوتے ہیں جو اپنی زندگی میں بخل کرے اور مرتے وقت اسراف کرنے لگے. یعنی دنیا میں تو وہ شخص بخیل تھا، لیکن جب اس کو نظر آ رہا ہے کہ اب میری موت ہے، تو اس ٹائم جو ہے وہ کہے کہ فلاں جگہ پہ دے جو، فلاں مدرسے میں دے دو. کیوں؟ اس وقت اس کو وہ حدیث یاد آتی ہے کہ صدقہ 70 بلاؤں کو ٹالتا ہے، اور وہ اس نیت سے صدقہ کرتا ہے کہ شاید میری بیماری ٹال جائے اور میں ٹھیک ہو جاؤں. حالانکہ روایت میں آتا ہے کہ اے ابن آدم، اپنے اندر 2 برائیاں جمع نہ کر. 2 برائیاں جمع نہ کر. وہ کیا؟ کہ دنیا میں تو بخیل تھا، اور اب یعنی آخری ٹائم تو سخی بن گیا ہے. اس وقت مال خرچ کرنا اس وقت ٹھیک نہیں ہے کہ اس وقت اسے اپنی موت نظر آ رہی ہے، اور اس وقت تو مال وارثوں کا ہونے والا ہے. تو اس وقت فرمایا کہ اپنے اندر 2 برائیاں جمع نہ کر. دنیا میں تو بخیل تھا، اب آخری ٹائم پہ تو فلاں جگہ دے رہا ہے، فلاں جگہ پہ دے رہا ہے، فلاں جگہ پہ دے رہا ہے. اور بہترین صدقہ وہ ہے جو انسان صحت کی حالت میں دے. اور جب اللہ تعالیٰ کا یہ دیکھیں حکم ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں، اور پھر جب اللہ کا حکم آ گیا تو اپنے جو بھی آپ کے پاس ہے تھوڑے میں سے تھوڑا بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے. موسیٰ علیہ السلام ایک دفعہ کوہ طور پر تشریف لے جا رہے تھے، تو رستے میں ایک شخص ملا. اس پر بڑا اللہ کا فضل تھا، بڑا کرم تھا. اس نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی، اللہ کے نبی، بارگاہ الہی میں میری عرضی پیش کیجئے گا کہ میرے پاس بہت زیادہ مال جمع ہو گیا، اب یہ چیزیں مجھ سے رک جانی چاہیے، مجھ سے اتنا مال سنبھالا نہیں جاتا. آپ علیہ السلام نے کہا کہ ٹھیک ہے. آگے گئے تو ایک بڑا مفلس شخص ملا، یہاں تک کہ اس کے تن پر کپڑے بھی نہیں تھے. ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا حصہ اس نے ریت سے ڈھانپا ہوا تھا. وہ بڑی بے بسی کی حالت میں، بے کسی میں کہتا ہے، اللہ کے نبی، آپ بارگاہ خدا میں میرا بھی حال بیان کریں، اور رب سے فرمانا کہ رب مجھ پر بھی کرم کرے، میرے بھی حالات بدلے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے. پھر آپ جب بارگاہ خدا میں گئے، پھر دونوں کا حال بیان کیا. رب نے فرمایا، موسیٰ، وہ شخص جس پر اللہ کا فضل و کرم ہے، انعامات ہیں، اس کو کہہ دے شکر کرنا چھوڑ دے، ساری چیزیں رک جائیں گی. دوسرا وہ شخص جو مفلس ہے، اس سے کہنا کہ تم شکر کرنا شروع کر دو، اللہ تمہارے رزق میں برکت ڈال دے گا. اب موسیٰ علیہ السلام واپس تشریف لائے تو پہلے شخص نے پوچھا، آپ نے میری عرضی پیش کی تھی؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں. رب نے کہا تھا کہ اس کو کہنا کہ شکر کرنا چھوڑ دے. جیسے ہی اس نے یہ جملہ سنا، کہنے لگا، اللہ کے نبی، ایک شکر ہی تو میرے پاس ہے، شکر گزاری ہی تو میرے نامہ اعمال میں ہے، میں یہ نہیں چھوڑ سکتا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پھر یہ کرم اللہ کی طرف سے، یہ فضل، یہ انعامات تجھ پر ایسے ہی ہوتے رہیں گے. اب دوسرا شخص جو تھا وہ ملا. اس نے بھی پوچھا کہ موسیٰ، میری رب کے سامنے عرضی پیش کی؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہاں. اللہ نے فرمایا کہ اس شخص کو کہو کہ وہ شکر گزاری کرنا شروع کر دے. اس نے کہا، موسیٰ علیہ السلام، میرے پاس ہے ہی کیا جو میں شکر کروں؟ ابھی وہ یہ بات کر رہا تھا کہ ایک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور اس کے بدن کے اوپر جو ریت تھی وہ بھی ہٹ گئی. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر مال ہے، دولت ہے، تو پھر ہی ہم شکر گزاری جو ہے وہ کریں. نہیں، بلکہ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ایمان کی نعمت جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت، اس کے علاوہ ہمارے اعضاء درست بنائے. ہم تو سانس بھی خود نہیں لے سکتے، سانس بھی ہمارا اللہ کا دیا ہوا ہے. یعنی ہر معاملے میں
ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو شکر ادا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نعمتوں میں اضافہ فرما دیتا ہے، اور جو ناشکری کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ناشکری کی وجہ سے اس کی نعمتوں میں کمی کر دیتے ہیں۔ اور ویسے بھی آتا ہے، حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھو، کہ اگر اپنے سے نیچے کو دیکھو گے، کم تر کو دیکھو گے، تمہارے اندر شکر گزاری کے جذبات پیدا ہوں گے، اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر دیکھو تاکہ تم شکر گزار بنو۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزاری کرنے کی، شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔